बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज पाकिस्तान में ऐमन वली खान ने पूछा कि पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर किस हैसियत में पाकिस्तान के जो खारजा के मामलात हैं वो डील कर रहा है। ना असम्बली से पूछा, ना कैबिनेट से पूछा, ना किसी और से पूछा और सीधा खुद चला गया और वहाँ पर इसने पत्थर के जो तोहफे थे वो ट्रंप को दिए और फिर एक मुआहदा करके पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं कि हम वो जो 20 नुकाती एजेंडा है फ़लस्तीन का उसको जो है हम मंजूर करने जा रहे हैं और अपने जो ट्रूप्स हैं दीगर 8 इस्लामी मुल्कों के साथ भेजने पर हम सोच विचार कर रहे थे। ऐमन वली मज़ीद पूछता है कि ये जो पाकिस्तान का फ़ौजी जर्नल्स हैं इसकी ये जो तस्वीर हैं कि वो ट्रंप को वो पेश कर रहा है, तो इससे उन्होंने कहा कि ये एक कोई सेल जो मैन है उसकी तो ये हो सकती है खसूसियत, पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल की नहीं हो सकती। तो उन्होंने दर हकीकत तो तंज़ीह नहीं की बल्कि उनको बताने की कोशिश की है कि ये जो आपका एक्ट है ये आपके शायाना शान नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कर डाला है अब इस पे तनकीद करने वाले यकीनी तौर पर गद्दार तस्वर होंगे। तो आज से जो ऐमन वली है इनका एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है ANP का कि ये हमेशा से गद्दारों के साथ में रहे हैं, लेकिन आज जो उनकी तकरीर थी सेनेट में वो काफ़ी जो मैनी खेज थी और सुन के भला लगा कि पाकिस्तान में जो कोई भी हो अगर कोई हक की बात करता है तो उसको अप्रिशिएट किए जाना बिल्कुल लाजिम है। तो ऐमन वली साहब, आपको तो सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन हम आपको ये देते हैं कि ये जो पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल होते हैं ये किसी की नहीं सुनते। ये पाकिस्तान में जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी अपनी ज़ात होती है, इनका अपनी फिरासत होती है, इनकी अपनी जो हिकमत अमली होती है, उसके मुताबिक अगर कोई चले तो चले, ना चले तो जाए भाड़ में। तो अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नलों की जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है जिन्होंने पाकिस्तान पर रूल किया, तो आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाएं। ये परवेज़ मुशर्रफ से पहले एक जनरल था ज़ियाउल हक, उसकी बेसिक जो एजुकेशन थी वो BA हिस्ट्री में थी। अंदाज़ा लगाएं, एक BA हिस्ट्री पास करता जनरल 10 साल तक 1988 से लेकर 1978 से लेकर 1988 तक इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक रहा और इसने फ़िक़्ह से लेकर कानून और कानून से लेकर सिफारतकारी तक तमाम मामलात अपने हाथ में लिए। कोई इसको पूछने वाला नहीं था और इस शख्स ने 1 लाख के करीब जो बंदे हैं पाकिस्तानियों को कत्ल करवा दिया अमेरिका के कहने पर। 1 लाख आदमी, और अभी तक लाशें गिर रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ऐमन वली साहब, आपने नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके बुजुर्गों ने पूछा था तो आप दहशतगर्द और गद्दार ठहरे। अब दूसरे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, क्या बात है एजुकेशन की। FA करने के बाद ये काकूल एकेडमी में दाखिल होता है, इसके बाद BA की जो सनत होती है वो काकूल से मिलती है पास करने वालों को एज़ पर ला। इसके अलावा मासूफ के पास कोई डिग्री नहीं थी। लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे थे। ये जो ऑफिशियल होती हैं डिग्रियां, जो कोर्सेज होते हैं, उनका जो ये बेसिक एजुकेशन है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो तो एक कोर्सेज होते हैं, जैसे पाकिस्तान के हर महकमे में प्रमोशन के लिए कोर्सेज होते हैं, वो करते रहते हैं। नेशनल भी होती हैं, इंटरनेशनल भी होती हैं। उनका प्रोफेशनलिज्म से तो ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले को पाकिस्तान में ज़रूर तालीम याफ्ता गिना जाता है। दर हकीकत ये ऐसी बात नहीं होती कि जिससे अंग्रेज़ी आती हो वो आला तालीम याफ्ता भी हो। अब आए जो परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो मौजूदा है आसिम मुनीर, क्या बात है। आसिम मुनीर के पास जो डिग्री है वो है MA की। तो मासूफ के पास भी कोई सफारतकारी की डिग्री नहीं है, कोई नहीं है दीगर जो अमूर में तालीम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान की खारजा को भी संभाल रहे हैं। और इसका नाम आजकल इंटरनेशनली FM जनरल रखा गया है। FM वो नहीं जो पाकिस्तान के रेडियो पे एक चैनल है, वो भी आप गलत सोच रहे हैं। FM का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर। तो ये आजकल जो पाकिस्तान का फ़ौजी जर्नल है ये फील्ड मार्शल के साथ साथ ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी है। तो ऐमन वली साहब, आप ज़रा दिल को बड़ा कीजिए। ये जो पाकिस्तान की तारीख़ है, इस तारीख़ में कम अज़ कम पाकिस्तान के जो फ़ौजी हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के फ़ौजी करता धरता हैं, उनसे सवाल करने वाला, उनसे ये पूछने वाला कि किसने आपको इजाज़त दी है कि आप इसराइल को तस्लीम करें,
آپ کشمیر کے بارے میں جو ہے فیصلے کریں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پرویز مشرف نے خود جو ہے کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا، انڈین کو اجازت دی کہ وہ باڑ لگا لیں، اور اس باڑ نے پاکستان میں نہ صرف انتہا پسندی کو بڑھاوا دیا بلکہ جو کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت کی تحریک تھی اس کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ شخص جو آگرہ معاہدہ اور پھر اعلان لاہور کے مطابق اگر اس کو حالات تبدیل نہ ہوتے سیاچن والے تو یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے، آزاد کشمیر ہمارا اور مقبوضہ کشمیر ان کا، یہ دے بیٹھا تھا۔ اندازہ لگائیں، جان چھڑانے والی بات ہے کہ قائد اعظم کے وہ ارشادات کدھر ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، لیکن کوئی آدمی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ اب یہ جو جنرل عاصم منیر نے کیا ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ لا علم ہو، پاکستان کا میڈیا لا علم ہو، پاکستان کا جو فورن جو آفس ہے وہ لا علم ہو، پاکستان کی جو اس میں تھنک ٹینکس ہیں وہ لا علم ہو، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ لا علم ہو، پاکستان میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ لا علم ہو، پاکستان کی عوام کو مکمل اندھیرے میں رکھا گیا ہو، اور ایک ملاقات ہوتی ہے وہاں پر 3 سکوٹر ادھر چلتے ہیں، 3 ادھر چلتے ہیں، اور پھر آدھے گھنٹے کی خفیہ ملاقات ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو 2 نیشن تھیوری ہے اس کے مطابق ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے پاکستان میں کیا حالات پیدا ہو جائیں گے۔ کیا قائد اعظم پاگل تھا؟ علامہ اقبال پاگل تھا؟ جو ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اور اس نے فقہ کی کتابوں، اسلامی جو احادیث ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی روشنی میں اس نے بار بار کہا تھا کہ پاکستانیوں کبھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، وگرنہ آپ لوگ پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن نہ 1 سنی، نہ 2 سنی، نہ 3، اور یوں ایک معاہدے پہ دستخط کر کے آ گئے، کمپرومائزز کر کے آ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور تو اور اب پاکستان میں یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، اور ہمارا جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جو ہے رابطہ نہیں ہے، لہٰذا جو سرزمین لگتی ہے وہ عربوں کی لگتی ہے، عرب جانے وہ جانے ہم ان کے کیوں مامے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی، جو عرب ہیں، انہوں نے کبھی کشمیر پر ہماری حمایت نہیں کی۔ سنیے، جواب سنیے، یہ جو پیڈ جو صحافی ہیں، پیڈ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اب یہ جو ہے چورن بیچنے چلے ہیں کہ ساری زندگی یہ کشمیر پر انڈیا کے ساتھ رہے ہیں تو ہم اب کیوں فلسطین پر ان کا ساتھ دیں۔ تو ان کی طبیعت اس فکرے سے صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز قائد اعظم کے وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے تھے کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان کو پیدا کیا ہے، اسرائیل کو مٹانے والا پاکستان ہے۔ فلسطینی آج بھی کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان کس کی طرف دیکھتا ہے؟ واشنگٹن کی طرف دیکھتا ہے، وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بلنڈر کیا ہے، یہ جو پاکستان میں ان لوگوں کے انہوں نے اپنی مرضی منمانی کرنی شروع کر دی ہے، یہ پاکستان کی عوام کو بالکل ناقابل قبول ہے۔ اب بھی وقت ہے جنرل عاصم منیر کے لیے کہ وہ اپنا یہ جو وعدہ ہے ٹرمپ کے ساتھ کہ وہ اس 20 نکاتی ایجنڈے پر اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس سے واپس آ جائیں۔ نہیں تو یہ پاکستان کی تباہی کا سماں ہے، اور پاکستان میں ایک ایسا طوفان اور ایک ایسا لاوا پھٹے گا کہ اس میں کوئی چیز اپنے عہدے پر، کوئی شخص اپنے عہدے پر، کوئی چیز اپنی جگہ پر رہتی نظر نہیں آئے گی۔ ایک طوفان اٹھے گا، ایک زلزلہ آئے گا، اور ہر چیز زمین بوس ہو جائے گی۔ اب جنرل عاصم منیر کے پاس کتنے راستے ہیں؟ جنرل عاصم منیر کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو امریکہ کو انہوں نے زبان دی ہے اس پہ پورا اتریں گے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب کتنا عوام کا پریشر ہوگا؟ آپ پچھلے 48 گھنٹوں میں آپ نے ٹیسٹ لگایا ہے، پاکستان کے میڈیا خاموش، مذہبی جماعتیں خاموش، پاکستان کے جو مفکر ہیں، جو سو کارڈ جتنے بھی ہیں، وہ سارے خاموش۔ تو کون آواز اٹھا رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک آدمی آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا والے جو سارے ہیں وہ پہلے ہی غداروں کی فہرست میں ہیں، تو کوئی آدمی بھی اس کے اگینسٹ نہیں بول رہا۔ تو جنرل عاصم منیر اگر یہ
تسلیم کرتا ہے تو پھر ان کا جو اقتدار ہے یہ کسی صورت پاکستان میں نہیں چل سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں اسرائیلی سفارت خانہ قائم ہو جائے اور پھر جہاں پر مزے سے اسرائیل کے ترانے بجیں، جہاں پر اسرائیل کے ڈیلیگیشن آئیں اور پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ چپ چاپ سنتے رہیں. اب 20 رکنی یہ جو ایجنڈا انہوں نے بنایا ہے، کمال دیکھیے، اس میں کسی بھی جگہ پر فلسطین کی آزادی کا لفظ ہی نہیں ہے. تمام کا تمام جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مجاہدین ہیں وہ ان کو انہوں نے ایکسپیل کیا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. ادروائز کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور عاصم منیر کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے قبل جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، مصر کی مثال لے لیں، وہ روئے ہیں. اب قطر کی مثال لیں، وہ بھی رو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہے کہ اے ایمان والو، یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ کس طرح سے اسرائیل کی دوستی کا بھرم رکھتے ہو؟ ایک بات پاکستانیوں یاد رکھو، یہ جو مسلمانوں کے موجودہ حکمران ہیں، ان لوگوں نے خود فلسطین میں ان کی جو نسل کشی اور وہاں پہ قتل و غارت کروائی ہے. ہم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ ذمہ دار یہ لوگ ہیں، وگرنہ مصر اپنی جو سرحد ہے کبھی بند نہ کرتا. کیوں؟ مصر نے اپنی سرحد بند کر کے، وہاں پر خوراک بند کر کے ان بیچاروں کو مرنے کے لیے تیاروں اور ٹینکوں کے آگے لا کھڑا کیا ہے. کوئی چیز کسی دوسرے ملک سے تو جا سکتی ہے، سرحد سے جا سکتی ہے، لیکن مصر سے نہیں جا سکتے. اسرائیل والے خوراک دے سکتے ہیں، جو مسلمان ہیں یہ مصر والے یہ نہیں دے سکتے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ ایک مکمل ایک پلاننگ ہے فلسطینیوں کو مٹانے کی، جس میں تمام کے تمام جو مسلم ممالک ہیں یہ شریک ہیں، اور ایک دن یہ روئیں گے. یہ جو آگ ہے اس کی اسرائیل کی، یہ تمام دارالحکومتوں میں پہنچے گی، اور وہاں پر یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں یہ آگ کی نظر ہو جائیں گے. اب آگ دو قسم کی ہوگی، یا اسرائیل لگائے گا یا ان ممالک میں بسنے والے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، وگرنہ اور کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں. ہماری پھر بھی ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اسرائیل کو تسلیم نہ کیجیے، فلسطینیوں کو اکیلا نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے پاس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت بڑا مددگار ہے اور وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. آپ خدا کے لیے فلسطینیوں کو ہاتھ نہ کیجیے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے. تھینک یو.